अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपने गुज़िश्ता वीडियो में हामिद जाफ़री और उसके गिरोह के कुछ सवालों के जवाब बाकायदा मरजा कराम की किताबों के साथ दिए थे, और उसमें जो मैंने एक बात कहा था कि आज हमारे यहाँ हमारे माशरे में क्या पूरे दुनिया में जो अय्याम फ़ातिमी के उन्वान से जो मजलिसें हो रही हैं और जो एक बड़ा सिलसिला कायम हुआ है, अल्लाह इसे और उरूज दे और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के सरपरस्ती में ये इंशाअल्लाह और उरूज हासिल करेगा। इसमें इनकलाब ईरान और ख़ामनाई साहब का किरदार है। तो इन लोगों ने बताया कि आप कोई ऐसी दलील दें जिससे ये साबित हो कि ख़ामनाई साहब का मजलिस फ़ातिमी से कोई लेना देना है, और इस तरीके की बातें कहीं। तो मैं आपके सामने इनके सवाल रख देता हूं, आप खुद ही देख लीजिए इन लोगों के क्या सवाल है। दलील पेश करें कि वो जो है वो आज़ादारी की मुआफ़िकत में और खासकर अय्याम अज़ाए ज़हरा की मुआफ़िकत में उन्होंने इक़दाम किए। एक बेहतरीन बात आपने क्या कहने, सुभान अल्लाह। उनसे हम ये गुजारिश करते हैं कि हर बात पे वो बयान देते हैं, चूहा मर जाए फ़लस्तीन में तो बयान देते हैं। उनका शहजादी पे दरवाज़ा गिराए जाने का बयान जरा पेश करें। शहजादी पे दरवाज़ा गिराए या अय्याम अज़ाए ज़हरा की किसी कोई तकरीर में। अच्छा, ये अगर बहुत आगे शायद बहुत बड़ा काम होगा इनके लिए, छोटा सा काम देते हैं। आज सवाल को जन्नतुल बकी का इंतजाम है ना। फ़लस्तीन के लिए आपने ना जाने कितने बयानात सुने हैं। जरा बताएं कि जन्नतुल बकी और आज सवाल के लिए उसका वीडियो पेश करें इनका कि इन्होंने जन्नतुल बकी के लिए क्या किया। ये आपने इनके सवाल सुने कि इन्होंने कहा कि आप उसका एक वीडियो ऐसा पेश करें जिसमें ख़ामनाई साहब ने जन्नतुल बकी और मजलिस फ़ातिमी के मुतालिक कुछ किया हो। तो आइए सबसे पहले मैं आपके सामने मजलिस फ़ातिमी के उन्वान से एक वीडियो पेश कर देता हूँ। देखिए, ये जो दिख रहे हैं ये कासिम सुलेमानी और दीगर लोग हैं, ये ख़ामनाई साहब हैं। देखिए, इसके बैकग्राउंड से भी आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मजलिस फ़ातिमी है जो हो रही है। देखिए, ये मजलिस फ़ातिमी हो रही है और ख़ामनाई साहब मजलिस में हैं, और इस मजलिस में सिर्फ ख़ामनाई साहब नहीं हैं बल्कि इनकलाब इस्लामी ईरान के जो अहम किरदार हैं वो तमाम लोग इस मजलिस में बैठे हुए हैं। देखिए, इसके बैकग्राउंड से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये देखिए, ये मजलिस फ़ातिमी। अब इसकी एक खुसूसियत आपको बता दूं कि ये जो मजलिस फ़ातिमी अभी आप देख रहे थे, ये जिस इमाम बारगाह में ये मजलिस हो रही थी वो ख़ामनाई साहब का ज़ाती इमाम बारगाह है। और अगर आपके पास कोई मोतबर सोर्स हो, आपकी तरह नहीं जो झूठ पर झूठ बोले, कोई मोतबर सोर्स हो तो उससे पूछ लीजिएगा। ख़ामनाई साहब के इमाम बारगाह में 5 दिन तक लगातार अय्याम फ़ातिमी का सिलसिला जारी रहता है, और उस
5 दिन की जो मजलिस होती है उसमें जो अहम लोग इनकलाब ईरान और जो लोग शियत वगैरह के लिए जो काम कर रहे हैं अच्छे लोग, वो सारे लोग उस मजलिस में शिरकत करते हैं। अब आपका दूसरा सवाल था कि आप कोई एक बयान खामनाई साहब का बता दें जिसमें उन्होंने जन्नतुल बकी के हवाले से बात किया हो। आपने एक वीडियो कहा था, मेरे पास कई वीडियो हैं, वक्त कम है इसलिए मैं आपके सामने एक वीडियो खामनाई साहब का पेश कर रहा हूं जिसमें उन्होंने जन्नतुल बकी के हवाले से बात किया है। ये देखिए। حادثه بسیار تلخ و غم‌انگیزی است. در کنار این تلخی دیگری که وجود دارد این است که در میان مجموعه مسلمانان و امت اسلامی کسانی پیدا بشن که با افکار پلید و متحجر و عقب مانده و خرافی خود تجلیل از بزرگان و برجستگان و چهره‌های نورانی صدر اسلام رو شرک بدانند، کفر بدانند. واقعا این مصیبتی است. اینا همون کسانی هستند که گذشتگان اینها قبور ائمه علیهم السلام رو در بقیع ویران کردند. اگر اون روز که در دنیای اسلام، از شرق دنیای اسلام، از شبه قاره هند گرفته تا آفریقا علیه اینها قیام کردن، اگر جرأت میکردن قبر مطهر پیغمبر رو هم ویران میکردن، به خاک یکسان میکردن. ببینید چه فکر باطلی، چه روحیه پلیدی، چه انسانهای بداندیشی احترام به بزرگان را اینجوری بخوان نقض کنند و حتک کنند و این رو جزو وظایف دینی بشمارند. देखिए, ये मैंने दूसरा बयान भी खामनाई साहब का पेश किया जिन्होंने अपने बयान में जन्नतुल बकी को मिसमार करने वाले को पलीत, लानती तक कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब इन लोगों ने अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के रोज़े मुदहमिन किए जन्नतुल बकी में, उस वक्त अगर सब कॉन्टिनेंट जो इंडिया का है और जो अफ्रीका का है, अगर वहाँ के मुसलमान इनके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते तो ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी रोज़ा मिसमार कर देते। मगर क्योंकि लोगों ने बड़ी तादाद पर इनकी मुखालफत की, जिसके वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा बच गया। तो ये मैंने दोनों सवाल के जवाब दे दिए। अब आइए देखिए असल मसला क्या है। देखिए, हामिद जाफरी और ये जो ग्रोह आप देख रहे हैं ना, ये आप समझ लीजिए कि ये चेले भी नहीं हैं, ये चेलों के चेले हैं। आइए मैं आपको इनके उस्ताद से मिलाता हूँ और आपको अंदाज़ा होगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं, हमारे माशरे में ये लोग करना क्या चाहते हैं। अब ये देखिए। रसूल अल्लाह ने पढ़ा, जनाब सैयदा ने पढ़ा, इमाम हसन ने पढ़ा, इमाम हुसैन ने पढ़ा, हर इमाम ने पढ़ा, हम ना पढ़ रहे, हम ना पढ़े। ये ज़मीर अख्तर नकवी साहब बता रहे हैं कि तशहुद में अलीउन वलीउल्लाह रसूल अल्लाह ने पढ़ा, जनाब फातिमा ने पढ़ा, इमाम हसन इमाम हुसैन ने पढ़ा। और ये वहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में आज भी पढ़ा जा रहा है, जो लोग पाकिस्तान में क्यों निकाला गया। और यहाँ के लोग बोलते हैं पाकिस्तान में पढ़ा जा रहा है, हिंदुस्तान में क्यों नहीं पढ़ा जाता। ये बहरूपिये हैं। अब देखिए इनका आगे तमाशा देखिए।
آیت اللہ عظمیٰ سید عبداللہ شیرازی کہتے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھو، یہ ہے دستخط اور یہ مہر ان کی۔ آیت اللہ سید نصر اللہ مستنبط، یہ ہے مہر۔ حضرت آیت اللہ سید محمد شیرازی مجتہد اعظم قوم مقدسہ ایران، یہ ہے مہر انگوٹھی کی اور یہ ہے دستخط، پڑھو۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد جواد تبریزی نجفی، یہ ہے مہر، یہ ہے دستخط، پڑھو۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد علی تبائی دمشق، عکس فتویٰ قوانین شریعہ کے مطابق، یہ ہے مہر، یہ ہے دستخط، پڑھو۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد علی تبائی دمشق، اشہد ان علی ولی اللہ، یہ اوپر لکھا ہے، پڑھو، یہ لکھا ہے دستخط۔ مرجع علی قدر آیت اللہ سید محمد علی تبائی اشہد ان علی ولی اللہ، نماز جنازہ میں پڑھنا واجب ہے، پڑھو۔ آیت اللہ العظمیٰ عقائد خامنائی کی طرف سے جاری ہوا فتویٰ، یہ دستخط، یہ مہر، پڑھو۔ سید المجتہدین آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مرشی نجفی، واجب ہے، آیت اللہ کہہ رہے ہیں واجب ہے تشہد میں پڑھنا، یہ ہے مہر، یہ ہے دستخط، پڑھو۔ سید المجتہدین آیت اللہ سید شہاب الدین حسینی مرشی، امام جمعہ حرم معصومہ قوم مقدسہ، یہ ہے دستخط، یہ ہے مہر، پڑھو۔ آیت اللہ العظمیٰ سرکار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ شہادت ثالثہ مقدسہ کے متعلق میرا عقیدہ ہے کہ اس کو تشہد میں پڑھنا چاہیے، یہ ہے خمینی کے دستخط۔ اور ان کی اولاد کی ولایت کا اقرار مشتمل دعا کا ذکر اثناء نماز میں ہر جگہ جائز ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ سید محمد تقی مجلسی، واجب ہے اشہد ان امیر المومنین تشہد میں۔ شیخ مرتضیٰ آل یاسین کاظمین ایرا، یہ مہر ہے، یہ دستخط ہے، یہ کوئی نقلی نہیں ہے ابو القاسم خوئی، یہ عربی میں ہے، میں دے رہا ہوں، ابھی بٹیں گے اور اس کا فوٹو کرا کے واجب ہے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ ضمیر اختر نقوی نے ابھی بتایا کہ رسول اللہ نے پڑھا، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پڑھا، امام حسن امام حسین علیہ السلام نے پڑھا، آپ بھی پڑھیں۔ یہ صرف زبانی خرچ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے میں انتشار اور اختلاف پیدا کیا، اور اس کے پیچھے ان کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے معاشرے میں انتشار ہو، اختلاف ہو، اور لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں، اور یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابھی جن مرجعوں کے ضمیر اختر نقوی نے نام لیے ہیں، میں آپ کے سامنے ان کے ویڈیو ان کے آفیشیل ویب سائٹ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، آپ دیکھیے۔ یہ دیکھیے، یہ ہیں سیستانی صاحب۔ اب یہاں سے تھوڑا سے وقت لگے گا۔ آپ کے سیکشن میں جائیں تو باقاعدہ ان سے سوال پوچھا ہے کہ تشہد میں شہادت ثالثہ یعنی اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و اولاد المعصومین حجت اللہ پڑھنے کا کیا حکم؟ جواب، احتیاط واجب کی بنا پر نماز میں پڑھنا جائز نہیں ہے، جائز ہی نہیں۔ اچھا، پھر ایک تشہد فی الصلاۃ، اس میں بھی جو استفسارات ہیں ان سے پوچھا ہے کوئی شخص اگر کافی عرصے تک اس طرح سے پڑھتا رہے نمازیں کہ جس میں اس نے اس انداز سے تشہد پڑھا ہوا، اس میں شہادت ثالثہ پڑھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر جہل قصوری ہے
قاصر اور مقصر دو قسم کے جاہل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جس کے جہالت میں اپنا قصور ہوتا ہے. تم شہروں میں رہتے ہو, تمہیں سب چیزیں پتہ چل سکتی ہیں, عالم سے پوچھ سکتے ہو, پھر بھی تم جاہل رہے. اس کو جاہل مقصر کہتے ہیں. اس فرماتے ہیں اگر جاہل مقصر ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر تمام ان نمازوں کی قضا کرنی ضروری جس میں شہادت ثالثہ پڑھی. اور اگر جاہل قاصر ہے, بیچارے کو کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا, وہاں کوئی قائل پیش امام تھا مثلا, اس نے کہا کہ تم نا اس میں اس طرح سے پڑھا کرو, بچپن سے وہی سنتا آیا, وہی اس کا اعتقاد بن گیا, اور وہ اس طرح سے, یعنی جہالت میں اس کا قصور نہیں, کوئی ٹیچر پڑھانے آنے لگا, وہ اس کا قائل تھا, اس نے بچپن سے یہی نماز اس کو سکھا دی. تو اب ایسے افراد کے لیے کہا کہ ان کو نمازوں کی قضا کی ضرورت نہیں. لیکن عام طور پر جو جاہل مقصر ہوتے ہیں ان سب کو احتیاط واجب ان تمام نمازوں کی قضا کرنا پڑے گی جو اس نے چاہتے. ثالثہ پڑھتا ہے تشہد میں, ثالثہ پڑھتا ہے تشہد میں, تیسری گواہی اضافی طور پر دیتا ہے, تو فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر ایسے پیش امام کے پیچھے نماز پڑھنی بھی جائز نہیں. نماز پڑھنی ہی جائز نہیں. عادت ثالثہ پڑھتا پڑھا جائے جو تمام مجتہدین نے اپنے رسالہ عملیہ میں تحریر کی. کرنا ضروری کیا عقیدہ تو صحیح, تو وہی رحمت معظم نے اپنے صفحے کے اندر لکھا ہے عقیدہ کتنا ہی صحیح اور حق کیوں نہ ہو, تشہد وہی پڑھنا چاہیے کہ جو کہ احادیث کے اندر آیا ہے. مراجع عظام شیعہ المومنین بھی کہو. جواب, یہ کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ کلام ہے, یعنی نماز میں جو آپ عام بات چیت کرتے ہیں اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے نا, تو یہ اس طرح کا کلام ہے. شہادت ثالثہ اشہد ان علی ولی اللہ تشہد میں کیا ہم مستحب کی نیت سے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم جو کہہ رہے ہیں واجب کی نیت سے کرنا کہیں, مستحب کی نیت سے کہتے ہیں. جواب خیر جائز نہیں, جائز نہیں ہے. صاف منع کر دیا کہ بالکل جائز نہیں ہے کہ اس طرح سے تشہد کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی اضافہ کیا جائے. اسی طریقے سے آیت اللہ اسحاق فیاض, آیت اللہ اسحاق فیاض کی بھی آفیشیل ویب سائٹ پہ جائیں تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ شہادت ثالثہ پڑھنا جائز نہیں ہے. جائز نہیں کے معنی کیا ہے؟ پڑھنا حرام ہے اور نماز باطل ہو جائے گی. آیت اللہ حافظ بشیر نجفی, ان کی بھی آپ جا کر پوچھیں ان کی ویب سائٹ پر, تو انہوں نے یہی جملے اس کے اندر ارشاد فرمائے کہ نماز میں کوئی بھی چیز کو زیادہ کرنا, زیادتی کرنا جس کا شریعت مقدسہ نے حکم نہ دیا ہو, اور خاص طور پہ اس بات کا علم رکھتے ہوئے اور جانتے بوجھتے اگر اس کو کیا جائے تو نماز بھی باطل ہو جاتی ہے. تو اور یہ بھی فرمایا انہوں نے کہ نماز میں دعا کی معصومین نے اجازت دی ہے, رکوع میں, سجدے میں, لیکن تشہد میں دوران نماز اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں. آیت اللہ خوئی, اچھا اب آیت اللہ خوئی یہ عربی میں ہے, میں دے رہا ہوں, ابھی بٹیں گے, اور اس کا فوٹو کرا کے واجب ہے ہر پیش امام سے کہو. آقا کوئی کی کتاب ہے اور یہ عام طور پر ہر جگہ یہی لہرائی جاتی ہے, سراج النجات فی اجوبۃ الاستفتاء. اس کے اندر آقا کوئی نے جو چیز بیان کی ہے, دیکھیے سب سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ مجتہدین کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں کسی کلمے کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھ رہا ہو, مثلا اس کو پتہ نہیں, اسے کسی نے سکھا دیا, جیسے کہ ایک دفعہ میں نے ایک واقعہ پیش کیا تھا کہ علامہ ذیشان حیدر جوادی ایک دفعہ بچوں کے ایک مدرسے میں گئے اور انہوں نے سورہ ایک بچے سے کہا کہ پڑھو. اس بچے نے سورہ پڑھا, اس کے اندر اعراب کی غلطی کی, انہوں نے نظر انداز کر دیا, وہی سورہ ایک اور بچے سے پڑھا ہے, اس دوسرے بچے نے بھی وہی غلطی کی, تیسرے سے پڑھا ہے اس نے بھی وہی غلطی کی, سمجھ کر پڑھ رہا. مثلا اس کو پتہ نہیں, اسے کسی نے سکھا دیا, جیسے کہ ایک دفعہ میں نے ایک واقعہ پیش کیا, غلطی کرتا رہا, کسی عالم کے, مولانا کے, کسی بھی ٹیوٹر کے کہنے کے اوپر اپنے ماں باپ نے اس کو غلط سکھا دیا اور اس کو اس انداز سے پڑھتا رہا, اور وہ نمازیں اسی طرح سے پڑھتا رہا ساری زندگی. تو اس کے متعلق اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس کی پچھلی نمازیں اس غلطی اگر اس نے کی ہے تو اس کی وجہ سے پچھلی نمازیں صحیح مانی جائے گی, بس آئندہ وہ احتیاط کرے جب اس کو صحیح مسئلہ پتہ چل جائے. سابقہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے نمازوں کو, جو نمازیں پہلے پڑھ لی گئیں ان کی قضا کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیے آقا کوئی کا فتویٰ جو ان کی کتاب کے اندر ہے. سوال یہ پوچھا گیا ہے
کہ اگر کوئی شخص نماز کے تشہد میں خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کے بعد اگر علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دے تو کیا اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے؟ لو کان ذالک منہ جہلا بالحکم، جبکہ وہ اس حکم سے جاہل تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ نہیں پڑھنا ہوتی، وہ اعتقاداً باللزوم ہے اور استحباب ہے، اور اس کا اعتقاد ہی تھا کہ یا تو اس کو پڑھنا واجب ہے یا اس کو پڑھنا مستحب ہے۔ اب کیا اس کی پچھلی نمازیں صحیح ہیں؟ تو آقا خوئی نے جواب دیا کہ اگر اس کا اعتقاد یہی تھا، وہ اسی کو صحیح سمجھ کر پڑھ رہا تھا، تو اس کی نمازیں صحیح ہیں اور ان کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ سابقہ نمازوں کی بات ہو رہی ہے، سوال ہی میں کہا ہے کہ جہلاً بالحکم، وہ جاہل حکم تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ نہیں پڑھنی، وہ اسی کو صحیح سمجھ کر پڑھ رہا تھا۔ تو دیکھیے کہ وہ آقا خوئی کا فتویٰ لہرا کے بتایا جاتا ہے، جبکہ وہ سابقہ غلطی کے متعلق ہے کہ وہ ساری زندگی اس طرح سے پڑھتا رہا ہے، غلطی سے پڑھتا رہا ہے، اسے حکم شریعت پتہ نہیں تھا، وہ جاہل تھا، اس کی سابقہ نمازوں کا حکم بتائیے کیا؟ کہا کہ اگر وہ اس کو اسی کو صحیح سمجھ کے پڑھتا رہا تو ٹھیک ہے، سابقہ اس کی نمازیں صحیح ہیں، لیکن آئندہ ان کی نمازوں کی یہ بات نہیں کی ہے انہوں نے کہ آئندہ بھی وہ ایسے ہی پڑھتا رہے گا۔ دیکھیے اس ویڈیو میں کم سے کم 30 سے 40 مرجع کرام جو گزر گئے ہیں اور جو آج موجود ہیں، ان تمام لوگوں کی جو کتابوں میں انہوں نے شہادت ثالثہ کے لیے تشہد کے متعلق لکھا ہے وہ بتایا گیا ہے، اور لگ بھگ سبھی مرجع کرام نے احتیاط واجب کے طور پہ منع کیا ہے تشہد میں شہادت ثالثہ مطلب علی ولی اللہ پڑھنے کے لیے۔ دیکھیے میں پھر کہتا ہوں کہ مسئلہ تشہد کا نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ دیکھیے اصل ہدف جو ہے ان لوگوں کا مرجعیت کو کمزور کرنا ہے اور انقلاب ایران کو کسی بھی طریقے سے عوام کو انقلاب ایران سے بزن کرنا ہے، یہ ان کا اصل ہدف ہے۔ باقی جو ساری باتیں ہیں کما زنی کی ہو، زنجیر زنی کی ہو یا تشہد کی ہو، یہ کیونکہ یہ مسئلہ ہم لوگوں سے اتنا اٹیچ مسئلہ ہے، ہم لوگوں سے اتنا نزدیک مسئلہ ہے، اس لیے ان مسئلوں کے ذریعے ہمیں الجھایا جا رہا ہے۔ اور ابھی آج کل یہ صابر صاحب جو مغل مسجد کے پیش نماز ہیں اور حق گوئی کرتے ہیں، بولنے سے بالکل ہچکتے نہیں ہیں، جو کچھ غلط دکھائی دیتا ہے تو کوشش ان کی ہوتی ہے کہ اس کو صحیح کیا جائے، اور یہ آج کل یہ لوگ صابر صاحب کے نام سے دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے دراصل اب لگ بھگ 7-8 مہینہ ہو رہا ہے یہ پورا گروہ صابر صاحب کے سامنے آیا تھا اور صابر صاحب سے مختلف موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا۔ صابر صاحب نے نہیں چاہ کر بھی کچھ موضوع پر بات کیا، مگر اس کے بعد جب صابر صاحب کو سمجھ میں آیا کہ ان لوگوں کو کوئی بہت جانکاری نہیں ہے، یہ صرف ترجمہ پڑھ کے بات کر رہے ہیں، تو صابر صاحب نے ان کو ایک عربی کی عبارت دے دی اور صابر صاحب نے کہا کہ اس پر زبر زیر اور اس کا جو گرامر ہے، پروناؤن کامن ناؤن جو بھی ہے، اس میں سب کچھ ڈیفائن کر کے لے کر آ جاؤ تو میں سمجھوں کہ آپ لوگوں سے اس موضوع پر بات کی جا سکتی ہے۔ اور لگ بھگ آج 8 مہینہ ہو رہا ہے، اب تک ان لوگوں نے وہ ایک چھوٹی سی عبارت کو حل نہیں کر پائے ہیں۔ اب اس عبارت کو حل نہیں کر پائے تو کریں کیا، جبکہ اس عبارت کے معاملے سے پورے ممبئی کے مومنین واقف ہیں کہ صابر صاحب نے ان بہروپیوں کو ایک چھوٹی سی عبارت دی تھی اور اس عبارت کو کمپلیٹ کرنے میں یہ ناکامیاب ثابت ہوئے ہیں، تو اب ان کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ وہ علم کے خلاف بولتے ہیں، ایسا بولتے ہیں، ویسا بولتے ہیں۔ کچھ نہیں بولتے، کوئی کچھ نہیں بولتا۔ دراصل دیکھا جائے تو زنجیر اور کمے کا مخالف اصل میں حامد جعفری ہے۔ چند سال پہلے تک ممبئی میں نوجوانوں کو زنجیر اور کمے سے یہ شخص منع کرتا گھومتا پھرتا تھا، مگر آج اس نے اپنا پلیٹ فارم چینج کر لیا ہے۔ آج یہ اس پلیٹ فارم پہ آ گیا ہے جس پلیٹ فارم کا ٹارگٹ مرجعیت ہے اور انقلاب ایران ہے، تو اب یہ زنجیر کمے کے موافقت میں بات کرتا دکھائی دے رہا ہے، ورنہ اس بمبئی کے اندر ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جسے حامد جعفری نے خود کہا کہ زنجیر کما مت کیا کرو، اور میرے سوال پر نشاندہی کر رہا ہے۔ آپ علامہ بن کر گھوم رہے ہو، اس لیے میں نے آپ سے سوال کر دیا کہ قرآن حدیث سے بتا دو کہ ہم زنجیر کما
कर रहे हैं तो कुरान हदीस से उसको आप साबित कर दीजिए हमारे कमे जंजीर को। असल मुखालिफ ये है, और ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे बम्बई के अंदर जो आपको ये बता सकते हैं कि ये लोगों को जंजीर कमा करने से रोकता था। देखिए, मैंने फिर कहा है और मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग, आपने इनके उस्ताद को देखा ज़मीर अख्तर नकवी किस तरीके से वो झूठे फतवे लहरा रहे थे, और उसके बाद आपको बताया जिन मर्जा के वो नाम ले रहे थे उन तमाम मर्जाओं के तशहुद में शहादत सालिसा के मुतालिक क्या फतवे हैं उसको भी आपने देखा, और भी लोगों के मौजूद हैं। आप भी इन चीज़ों को बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर आप जाएं तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यूट्यूब वगैरह पे, और ऐसा नहीं है कि सब चीज़ फर्जी है, सब चीज़ ज़मीर अख्तर नकवी की तरह नहीं है। बहुत सी चीज़ें सही हैं और उससे आप भी इन बहरूपियों के जवाब दे सकते हैं। आज ये मेरे जवाब से परेशान हैं, ये अपने हर वीडियो में मुझे कोट कर रहे हैं। इन्होंने लास्ट वीडियो में जो कोट किया था कि आप खामनाई साहब के मुतालिक ये बताओ कि मजलिस फातिमी और जन्नतुल बकी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वीडियो शुरू ही उससे किया कि खामनाई साहब के घर में, खामनाई साहब के ज़ाती इमाम बारगाह में 5 दिन अय्याम फातिमी में 5 दिन मजलिस फातिमी होती है, और जन्नतुल बकी के मामले में खामनाई साहब ने क्या कहा है उसका भी बयान मैंने आपके सामने रख दिया है। मैं अपने जवानों से फिर कहना चाहूँगा कि तशहुद के मामले में आप किसी भी आलिम से पूछ लें, आप किसी भी आलिम से पूछ लें, आपको पहले वो आलिम का फतवा मर्जा कराम के फतवे बताएगा, और उसके बाद अगर आप कोई सवाल करेंगे तो वो आपसे यही कहेगा कि आप अपने मर्जा को रुजू करो, जिसकी भी आप तकलीद करते हो आप उस मर्जा को रुजू करो। अगर आपका मर्जा इजाज़त दे तो आप पढ़िए। यही बात साबिर साहब ने नहीं बल्कि मैंने इस शहर में ना जाने कितने आलिमों से ये बात यही सुना है कि उन्होंने कहा कि आप जिस मर्जा की तकलीद में है आप अपने मर्जा से रुजू करिए, अगर आपका मर्जा इजाज़त दे तो आप पढ़िए। और ये जो झूठे फतवे दिखाना, झूठे बैनर टांग देना, मर्जाओं के नाम नीचे लिखकर कि इन मर्जाओं ने अली वलीउल्लाह की इजाज़त दी है तशहुद में पढ़ने की, तो ये सब झूठ है, इसकी कोई सच्चाई नहीं है। आप भी चाहें तो ये सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं, और तशहुद में अली वलीउल्लाह के लिए ये सारी दलीलें जो पेश कर रहा है ये ज़मीर अख्तर नकवी जैसे लोगों की बनाई हुई है, गढ़ी हुई है, उसी चीज़ को हामिद जाफरी भी पेश कर रहा है। इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। मैंने कुछ पेश किया है और इंशाअल्लाह मैं आगे भी पेश करता रहूँगा। खुदा हाफिज़।